بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عربی میں جب کسی کو خوش آمدید کہا جاتا ہے تو وہ محض ایک روایتی ہیلو نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں، اس میں ایک پوری وسعت ہوتی ہے۔ جی، یعنی ملنے والے کو یوں سمجھیں ایک کشادہ دل پیش کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اسی زبان کے جادو پر بات کرنے کے لیے آج ہم اپنی اس آڈیو کلاس روم میں عربی بول چال کورس کے 39ویں سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اور ہمارا آج کا موضوع ہے اردو عربی منتخب جملے۔ جی، کسی بھی کام کو نئے سرے سے شروع کرنا انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ عربی میں جملہ ہے لِنَبْدَأْ مِن جَدِيدٍ، لِنَبْدَأْ مِن جَدِيدٍ، یعنی ہمیں ضرور نئے سرے سے شروع کرنا چاہیے۔ مجھے اس کی ادائیگی کی کوشش کرنے دیں۔ لِنَبْدَأْ مِن جَدِيدٍ، میں محسوس کر رہی ہوں کہ نبدأ کے آخر میں ایک خاص قسم کا ٹھہراؤ ہے۔ بالکل درست پکڑا آپ نے۔ نبدہ کے آخر میں حمزہ ہے اور تجوید کے اصولوں کے تحت اس پر ہلکا سا جھٹکا آتا ہے۔ اس لفظ کا روٹ ورڈ ہے بدآ۔ اچھا، بدآ۔ جی، اس کا مطلب ہی وجود میں لانا ہے۔ جب کوئی کہتا ہے لِنَبْدَأْ مِن جَدِيدٍ تو وہ صرف دوبارہ کام کرنے کا نہیں کہہ رہا، بلکہ ایک خالی کینوس پر نئے سرے سے لکیر کھینچنے کی بات کر رہا ہے۔ کیا بات ہے! چلیں اسے دہراتے ہیں۔ لِنَبْدَأْ مِن جَدِيدٍ، لِنَبْدَأْ مِن جَدِيدٍ۔ اور جب ہم اس نئی شروعات میں کسی کو متعارف کرواتے ہیں تو اس کا ایک بہت شائستہ طریقہ ہے اقدم لکم۔ اقدم لکم، جس کا مفہوم ہے میں آپ کے لیے پیش کرتا ہوں۔ جی، اقدم لکم۔ یہ جملہ عام طور پر کسی شخص، کسی خیال یا یہاں تک کہ کھانے کی کوئی ڈش پیش کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اقدم لکم۔ اچھا، اب فرض کریں کہ ایک تعلیمی محفل ہے اور اس میں ایک نئے استاد تشریف لاتے ہیں۔ ان کے استقبال کے لیے جملہ ہے حیّ المعلم الجدید یا اخوانو۔ حی المعلم الجدید یا اخوانو۔ بھائیو، نئے معلم کو خوش آمدید کہو۔ یہاں لفظ حیّ استعمال ہوا ہے، کیا اس کا تعلق حیات سے ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ جی ہاں، حیّہ کا تعلق حیات یعنی زندگی سے ہی ہے۔ جب آپ کسی کو حیّہ کہتے ہیں تو آپ دراصل اسے دعائے حیات دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی سے سلام اور خوش آمدید کا مفہوم نکلتا ہے۔ یہ تو واقعی سوچنے کا زاویہ بدلنے والی بات ہے۔ حیّ المعلم الجدید یا اخوان۔ بالکل، اور پھر اس استقبال کے جواب میں جو کلمات ادا کیے جاتے ہیں وہ ہیں اہلاً و سہلاً و مرحباً بمعلمنا الجدید۔ اہلاً و سہلاً و مرحباً بمعلمنا الجدید، ہم اپنے نئے معلم کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ جملہ عربی ثقافت کی جان ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ اہلاً کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ہی لوگوں میں آئے ہیں۔ صحیح۔ سہلاً کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی دشوار گزار پہاڑ پر نہیں بلکہ آسان جگہ قدم رکھا ہے۔ اور پھر آتا ہے مرحباً، اس کا مطلب کشادگی اور وسعت ہے، یعنی ہم کھلے دل کے ساتھ آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو اگر اس کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو ہم کہہ رہے ہیں آپ اپنے لوگوں میں آئیں، آسان راستے پر آئیں اور وسیع جگہ پر آئیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کتنا گہرا فلسفہ ہے۔ میں اسے دہرانے کی کوشش کرتی ہوں۔ اہلاً و سہلاً و مرحباً بمعلمنا الجدید۔ اہلاً و سہلاً و مرحباً بمعلمنا الجدید۔ تو اب تیسری سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں۔ بات اساتذہ کی ہو رہی ہے تو مدرسے یا یونیورسٹی میں اساتذہ کے تعارف کروانا ایک باقاعدہ عمل ہے۔ اگلا جملہ ہے ھذا معلمنا الشیخ اکرم مدرس تجوید القرآن۔ ھذا معلمنا الشیخ اکرم مدرس تجوید القرآن۔ یہ استاذ محترم اکرم تجوید القرآن کے معلم ہیں۔ اساتذہ کا تعارف کرواتے ہوئے احترام کا عنصر سب سے اہم ہوتا ہے۔ یہاں تجوید کا لفظ آیا ہے، اس کا مادہ جیم واو دال ہے۔ جیم واو دال، اچھا۔ جس کا بنیادی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے معیار کو بہتر بنانا، اسے عمدہ کرنا۔ قرآن کو اس کے درست مخارج کے ساتھ پڑھنا تجوید کہلاتا ہے، کیونکہ یہ تلاوت کو خوبصورت بناتا ہے۔ یہ تو بڑا دلچسپ پہلو ہے کہ تجوید کا مطلب صرف اصول نہیں بلکہ حسن پیدا کرنا ہے۔ مدرس تجوید القرآن۔ بالکل۔ اچھا، اسی طرح اگر ہمیں کسی سے پوچھنا ہو کہ آپ کو فلاں مضمون کون پڑھاتا ہے تو جملہ ہے ومن یدرسکم الادب والبلاغہ۔ ومن یدرسکم الادب والبلاغہ۔ اور آپ کو ادب و بلاغت کون پڑھاتا ہے؟ جی، یہاں بلاغت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ بلاغت کا مطلب صرف لمبی چوڑی تقریر کرنا نہیں ہے، بلکہ موقع محل کی مناسبت سے کم الفاظ میں مؤثر بات کہنا۔ تو گویا ادب زبان کی روح ہے اور بلاغت اس کا اظہار۔
ومن یدرسکم الادب والبلاغہ. صحیح. اور اگر کوئی استاد چھٹی پر ہو تو ہم کہتے ہیں مدرس الصرف فی اجازت الیوم، آج صرف کا استاد رخصت پر ہے. مدرس الصرف فی اجازت اليوم. یہاں علم الصرف کا ذکر آیا ہے. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ علم الصرف زبان کی ریاضی کی طرح ہوتا ہے. یہ بہت ہی شاندار تشبیہ ہے. واقعتاً علم الصرف عربی زبان کی ریاضی ہے. فرض کریں کہ ایک روٹ ورڈ ہے جیسے کتابہ، وہ آپ کے پاس ایک خام مال کی طرح ہے. اور علم الصرف وہ سانچے ہیں جن میں آپ یہ مال ڈالتے ہیں. ایک سانچے میں ڈالیں تو کاتب بنتا ہے، دوسرے میں مکتوب بنتا ہے. یہ تو پوری ایک سائنس ہے. مدرس الصرفی فی اجازت الیوم. بالکل. اور اگر اس رخصت کے دوران کوئی دوسرا استاد مدد کی پیشکش کرے تو وہ کہے گا ادرسو کا ذالک. ادرسو کا ذالک. میں تمہیں وہ پڑھاؤں گا. ادرسو کا ذالک. یہ تعاون کا بہترین جملہ ہے. اب ذرا چوتھی سلائیڈ کی طرف آتے ہیں، تعلیمی ماحول سے نکل کر عام روزمرہ کی زندگی میں. جی بالکل. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اچانک واقعہ ہو جاتا ہے اور انسان تجسس میں پوچھتا ہے. جملہ ہے ماذا یجری لقد حدث شیون. ماذا یجری لقد حدث شیون. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ضرور کچھ ہوا ہے. زبان میں جذبات کی ادائیگی کے لیے لہجہ بہت اہم ہوتا ہے. اگر آپ اسے اسپاٹ لہجے میں پڑھیں گے تو مطلب واضح نہیں ہوگا. یعنی تھوڑی فکر ہونی چاہیے. جی، تھوڑی سی حیرانی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. ماذا یجری لقد حدث الشیء. میں کوشش کرتی ہوں. ماذا یجری لقد حدث الشیء. یہ ایک جاسوسی ناول کا ڈائلاگ لگ رہا ہے. بالکل. اور اگر کسی پرانی بات کا حوالہ دے کر پوچھنا ہو تو ہم کہتے ہیں اتذکر ذالک یا صدیقی. اتذکر ذالک یا صدیقی. میرے دوست، کیا تمہیں وہ یاد ہے؟ یہ ایک بہت اپنائیت بھرا جملہ ہے. اتذکر ذالک یا صدیقی. اب ایک ایسی صورتحال فرض کریں جہاں کوئی بار بار مطالبہ کر رہا ہو تو جملہ بنتا ہے لما یطلب المزید. لما یطلب المزید. وہ مزید طلب کیوں کر رہا ہے؟ اس میں جو لفظ المزید ہے اس کا مادہ زے عین دال ہے. اسی سے اردو کا لفظ زیادتی یا اضافہ نکلا ہے. اچھا، لما یطلب المزید. اور جب ہمیں کسی کی پیچیدہ بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو ہم پوچھتے ہیں اتعرف ماذا یعنی ذالک. اتعرف ماذا یعنی ذالک. کیا تم اس کی مراد جانتے ہو؟ ہاں، یہ کسی مسئلے کی گہرائی جاننے کے لیے پوچھا جاتا ہے. اور پھر اس ساری بحث کے بعد جو حتمی نتیجہ سامنے آئے، جملہ ہے ھذا ما وصل الینا فی الحال. ھذا ما وصل الینا فی الحال. یہ وہ ہے جو ہمارے پاس فی الحال پہنچا ہے. مجھے تو یہ کسی نیوز اینکر کی لائن لگ رہی ہے. بالکل. یہ خبروں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عام گفتگو میں بھی، جب آپ کوئی تازہ ترین تفصیلات شیئر کر رہے ہوں. صحیح. اب 5ویں سلائیڈ پر چلتے ہیں، ایک ایسے موضوع کی طرف جو ہر جگہ کشیدگی کی وجہ بنتا ہے، وقت کی پابندی. اوہ جی ہاں. اگر کوئی دوست تاخیر سے آئے تو پہلے جان پہچان کے حوالے سے ایک سوال ہوتا ہے، منذ متی تعرفہ. تم اس کو کب سے جانتے ہو؟ منذ متی تعرفہ. یہاں منذ متی وقت کے دورانیے کو پوچھنے کا عربی انداز ہے. لم تاخرت. تم دیر سے کیوں آئے؟ لفظ تاخرت کا مادہ عین خا را ہے. اس کا مطلب ہی پیچھے رہ جانا ہے. اسے تھوڑی شکایت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. لم تاخرت. لم تاخرت. لیکن اگر کوئی بالکل صحیح وقت پر پہنچ جائے تو ہم کہتے ہیں وصلت فی الوقت المناسب. وصلت فی الوقت المناسب. تم مناسب وقت میں پہنچ گئے. یہ ایک مثبت جملہ ہے. اور فرض کریں کہ بہت عجلت ہے، کیا اس کے لیے کوئی مخصوص محاورہ ہے یا سیدھا کہا جاتا ہے لا نستطیع الانتظار؟ یہ جملہ لا نستطیع الانتظار بالکل سیدھا ہے. مطلب ہم انتظار نہیں کر سکتے. اسے تھوڑی جلدی میں پڑھنا چاہیے، لا نستطیع الانتظار. لا نستطیع الانتظار. لیکن اگر ہمیں خود کسی سے انتظار کی درخواست کرنی ہو تو جملہ بنتا ہے انتظرنی دقیقتاً. انتظرنی دقیقتاً. تم میرا 1 منٹ انتظار کرو. یہ روزمرہ کا سب سے زیادہ بولا جانے والا جملہ ہے. فون پر، دفتر میں، انتظرنی دقیقتاً. اب ہم 6 سلائیڈ پر بنیادی ضروریات کی طرف آتے ہیں. دن کا آغاز ناشتے سے ہوتا ہے. حل الفطور جاہزن. حل الفطور جاہزن. کیا ناشتہ تیار ہے؟ اس میں لفظ جاہز اہم ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے مکمل طور پر تیار ہونا. حل الفطور جاہزن. اگر گھر میں کوئی نظر نہ آ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں این الجمیع. سب لوگ کہاں ہیں؟
आइन अल जमीउ। اور اگر کوئی کہے کہ ارد گرد دیکھو تو کہے گا انظر من حولک، تم اپنے گرد و پیش میں دیکھو۔ انظر من حولک۔ اب جو جملہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ طویل ضرور ہے مگر بہت اہم ہے۔ کنت ابحث عن مکان لقضاء حاجتی، میں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا اسے یاد رکھنے کا کوئی آسان طریقہ ہے؟ طویل جملوں کو ہمیشہ ٹکڑوں میں تقسیم کر کے مشق کرنی چاہیے۔ پہلا ٹکڑا کنتو ابحثو، یہاں بحث کا مطلب ہے تلاش کرنا۔ دوسرا ٹکڑا ان مکان، کوئی جگہ۔ صحیح۔ اور تیسرا لقضاء حاجتی، اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے۔ اب اسے ایک ساتھ ادا کیجیے، کنتو ابحثو عن مکان لقضاء حاجتی۔ یہ طریقہ تو بہت زبردست ہے۔ کنتو ابحث عن مکان لقضاء حاجتی۔ اگلا جملہ ہے تعیشو فی الشارع، تم سڑک پر زندگی گزارتے ہو۔ یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ تعیش فی الشارع یہ لفظی معنوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، بے گھر کے لیے، اور محاورتاً بھی اس کے لیے جو گھر سے باہر زیادہ وقت گزارے۔ اچھا، اب 7ویں سلائیڈ میں ہم یقین اور شک کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب مکمل یقین ہو تو جملہ ہے انا واثق بما رأیت، انا واثق بما رأیت، مجھے اس پر اعتماد ہے جو میں نے دیکھا۔ اس جملے کی طاقت اس کے لفظ واثق میں ہے۔ اس کا مادہ واو سے قاف ہے جس کا مطلب ہے مضبوطی اور اعتماد۔ انا واثق بما رأیت، انا واثق بما رأیت۔ اور تاکید کرنی ہو تو لا شک فی ذالک، اس میں کوئی شک نہیں۔ لا شک فی ذالک بڑا فیصلہ کن جملہ ہے۔ لیکن اگر لا علمی کا اظہار کرنا ہو تو اقسم بانی جاہل بما حدث، میں قسم دیتا ہوں کہ جو کچھ ہوا میں اس سے لا علم ہوں۔ اقسم بانی جاہل بما حدث، قسم کھانا سنجیدہ عمل ہے، لہجہ بھی سنجیدہ ہونا چاہیے۔ اقسم بانی جاہل بما حدث، اور خوف کا اظہار کرنا ہو تو اخشا ذالک، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ اخشا ذالک، خشیہ وہ ڈر ہے جو احترام یا علم کی وجہ سے پیدا ہو۔ گفتگو کے دوران اکثر ہم کہتے ہیں بقیہ لدیہ سؤال واحد، بقیہ لدیہ سؤال واحد، میرے پاس ایک سوال رہ گیا ہے۔ جی، توجہ حاصل کرنے کے لیے بہت کارآمد ہے۔ اور اگر سوال کرنے سے روکنا ہو، لا تطرح السؤال، تم سوال مت کرو۔ مجھے یہاں تطرح کا لفظ تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، اس کا مطلب تو پھینکنا ہوتا ہے نا؟ بالکل درست، طرح کا مطلب پھینکنا یا پیش کرنا ہی ہے۔ عربی کا کمال یہ ہے کہ وہ سوال پوچھنے کو سوال اچھالنے سے تشبیہ دیتی ہے۔ لا تطرح السؤال، اپنا سوال مت اچھالو۔ زبردست تشبیہ ہے، لا تطرح السؤال۔ اب 8ویں سلائیڈ، بدلتے حالات۔ جب اعتراف کرنا ہو تو کہتے ہیں لیکن الاحوال تغیرت، لیکن الاحوال تغیرت، لیکن حالات بدل گئے۔ اور موت کی خبر دینا ہو تو لقد رحل والدہ، اس کے والد صاحب روانہ ہو گئے۔ لقد رحل والدہ، موت کو رحلت یعنی سفر کہنا عربی مزاج کی نزاکت ہے۔ لیکن جب اسی خبر کو ادبی رنگ دینا ہو تو جملہ ہے سلب الدہر اباہ، زمانہ اس کے باپ کو لے گیا۔ یہ بہت گہرا جملہ ہے۔ یہ جملہ فصاحت کی معراج ہے۔ سلب کا مطلب ہے چھین لینا، اور دہر وقت کو کہتے ہیں۔ موت کا نام لینے کے بجائے وقت کو ایک طاقت کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ اسے دھیمے لہجے میں پڑھا جاتا ہے، سلب الدہر اباہ، سلب الدہر اباہ۔ اور ایسے وقت میں تسلی دی جاتی ہے لا بأس فیما مضی، جو گزر گیا اس کے بارے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ لا بأس فیما مضی، یہ صبر کی تلقین ہے۔ اب 9ویں سلائیڈ، روزمرہ کے عملی جملے۔ فیصلہ سناتے ہوئے ہم کہتے ہیں سنقیم ھذا المکان، سنقیم ھذا المکان، ہم اس جگہ ٹھہریں گے۔ قیام گاہ طے کرتے وقت یہ کام آتا ہے۔ اور راستہ بتانا ہو اذهب من الوراء، تم پیچھے سے چلے جاؤ۔ اذهب من الوراء، اب جو جملہ آ رہا ہے وہ لین دین میں ریڑھ کی ہڈی ہے۔ علیک ان تدفع الفلوس، تمہیں چاہیے کہ تم رقم ادا کرو۔ یہ لفظ فلوس، کیا یہ خالص فصیح عربی کا لفظ ہے؟ یہ بڑا دلچسپ پہلو ہے۔ فلوس دراصل فلس کی جمع ہے۔ اچھا، قدیم دور میں ایک تانبے کے سکے کو فلس کہا جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ یہ ہر قسم کی رقم کے لیے عام ہو گیا۔ علیک ان تدفع الفلوس، یعنی تانبے کا سکہ آج کی جدید کرنسی تک آ گیا۔ علیک ان تدفع الفلوس۔ اور اچھی بات سننے پر ہم کہتے ہیں یسرنی سماع ذالک، مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی۔ یسرنی سماع ذالک،
یہ تعلقات استوار رکھنے کی کنجی ہے۔ اب آخری 10ویں سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں، جہاں ہماری آج کی کلاس اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ملاقات مکمل ہونے پر ہم کہتے ہیں سررت بلقائک، سررت بلقائک، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ انتہائی شائستہ اختتام ہے۔ اور شکر گزاری کے لیے شکراً جزیلاً علی وقتک، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ شکراً جزیلاً علی وقتک۔ اور سب سے آخر میں جو دعا دی جاتی ہے مع السلامۃ الی اللقاء، سلامتی کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تو اگر جو طلباء ہمیں سن رہے ہیں انہیں ہماری آج کی یہ نشست پسند آئی ہے اور وہ اسی طرح مزید اسباق سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ اگلا سبق بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہماری جانب سے بہت سی نیک تمناؤں کے ساتھ مع السلامتی الی اللقاء۔ مع السلامتی الی اللقاء، سلامت رہے۔